ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں مودت فی القربہ کے نور سے منور ہونے کا شرف عطا فرمایا. اس مودت فی القربہ کو اللہ نے اس آیت کے ذریعہ حکم دیا کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہو کہ میں تم سے نہیں مانگتا اس معاملے میں کوئی اجرت. جو رسالت میں نے نبھائی ہے اس کی میں کوئی اجرت نہیں مانگتا ما سوائے مودت فی القربہ. باوض بلند صلوات. کوئی بزرگ اگر اپنے جوان کو، کوئی والد اپنے بیٹے کو اگر کہے کہ فلاں کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میرے ابا جان کہتے ہیں کہ مجھے 5,000 روپیہ قرض دے دو، اور وہ اسے وہ 5,000 روپیہ دے دے اور وہ اپنے والد کے پاس لے آئے، تو اب مقروض بیٹا ہے یا والد ہے؟ آپ کا ماشاءاللہ کہنا دلیل ہے کہ آپ بیٹے کو مقروض نہیں سمجھ رہے، باپ کو مقروض سمجھ رہے، کیونکہ باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے لیے وہاں سے 5,000 روپیہ مانگ لو، اور دے دیا. اگر یہی کوئی عقلی اور فکری دستور ہے اور انصاف اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، تو کس نے کس کو کہا ہے کہ مودت فی القربہ مانگ لو؟
میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ کلام تو سارا قرآن تیرا ہی ہے، بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک سارا کلام اللہ کا کلام ہے۔ یہ کہیں کہیں قل آتا ہے اور کہیں کہیں نہیں آتا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ کیونکہ اگر قل کہے تو بھی مقولہ اللہ کا ہے، اور اگر قل نہ کہے تو بھی کلام۔ مثلا یہ دو صورتیں آپ کے سامنے ہیں، ایک سورہ فاتحہ ہے، ایک سورہ توحید ہے۔ سورہ فاتحہ میں قل نہیں، سورہ توحید میں قل ہے۔ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں قل نہیں ہے۔ اور سورہ توحید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ۔ تو دونوں کلام اللہ کے ہیں یا نہیں؟ قل ہے تو بھی اللہ کا کلام، قل نہ ہو۔ لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نماز میں سورہ توحید بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کا رسول فرماتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں بن سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ جتنی قسم کی نمازیں زندگی میں آپ نے پڑھیں اور آپ اس سے آگاہ ہوئے، کوئی نماز ایسی ہے کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو؟ پنجگانہ ہو، جمعہ ہو، عید ہو، آیات ہو، جو بھی ہو، تو بالآخر اس میں سورہ فاتحہ پہلی یا دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر ہم سورہ فاتحہ کو یوں پڑھیں قل الحمد للہ رب العالمین، یعنی ایک قل لگا دیں، یہ بھی تو اللہ کا کلام ہے نا۔ تو اللہ نے رسول کو کہا قل الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کرے آپ میری نکتے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یا ہم سورہ توحید میں قل ہٹا دیں اور پڑھیں هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو مطلب تو یہی تھا نا کہ اللہ کی وحدانیت کو ان الفاظ سے بیان کیا جائے۔ قل ہٹا کے ہم نے کہہ دیا هو اللہ احد، توحید بیان ہو گئی یا نہیں؟ اللہ کی وحدانیت بیان ہو گئی نا۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ صمد بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا والد ہے نہ کسی کا اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر شریک نہیں ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ کچھ اپنا پروگرام بنا لیں، ادھر سے قل ہٹائیں، ادھر لگا دیں۔ قل هو اللہ احد سے قل ہٹا دیں اور الحمدللہ میں لگا دیں، نماز ہو جائے گی؟ جی یار کوئی لمبا چوڑا فرق تو نہیں ہے، بات تو وہی کی ہے۔ وہاں بھی ہم نے الحمدللہ پوری پڑھی ہے، فقط ایک قل کا اضافہ کیا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ قل کے ذریعہ تو اللہ کا کلام ہی بنتا ہے نا۔ قل تو کہہ دے، یعنی جو کچھ کہہ دے وہ کس کا کلام ہوگا؟ اللہ کا کلام ہوگا نا۔ اور اگر اللہ کا کلام الحمدللہ رب العالمین ہے تو هو اللہ احد لم یلد ولم یولد بھی تو اللہ کا کلام ہے۔ تو کیا ضرورت ہے 1400 سال بعد اس قل کو لگانے کی جو اللہ نے رسول کو کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا نا رسول کو قل، اللہ نے کہا تھا، رسول نے وہ جو بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی، اب وہ قل کیوں کھڑا ہوا ہو؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں؟ کیا اس کی کوئی گنجائش ہے قل کو ہٹانے کی یا قل کو بڑھانے کی؟ جی اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ نماز صحیح رہے گی یا باطل رہے گی؟ کوئی بہت بڑا فلسفی اٹھ گئے ہیں بیوقوف آدمی، بات تو ہم نے وہی کی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے والضالین تک ہم نے سارا پڑھا ہے، اور هو اللہ احد بھی پڑھا ہے، لم یلد بھی پڑھا ہے۔ کیا ہے یہ تم ایک قل کے اوپر جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ سارے ماشاءاللہ
نمازی بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، اور ولایت آل محمد بھی رکھتے ہیں، کوئی تھوڑی سی گنجائش ہے؟ جی کیوں؟ یا کچھ تو ہماری مرضی بھی چلنی چاہیے، کوئی تھوڑی سی. چلو تم تو تھوڑے بندے ہو، پورا عالم اسلام متفق ہو کر قرارداد پاس کرے، ٹھیک ہو جائے گا کام؟ جی یار تم خلیفہ بنا لیتے ہو، تم رسول کے جانشین کا فیصلہ کر لیتے ہو، حالانکہ اس وقت تمہاری اتنے بڑا اجماع نہیں ہوتا. کیا خیال ہے سقیفہ میں شاید مدینے کی بھی پوری مخلوق موجود نہیں تھی، پیغمبر کے سارے صحابہ بھی وہاں موجود نہیں تھے، تھوڑی سی مخلوق تھی، تھوڑے سے بندے تھے، خاص خاص لوگ تھے. انہوں نے اگر اللہ کے رسول کا خلیفہ بنا لیا اور آج تک وہ خلیفہ ہے، اور سارا جھگڑا بھی اسی بات پر ہے کہ تم اس کو خلیفہ نہیں مانتے ہو، تم واجب القتل ہو، یہی ہے نا؟ تو تھوڑی سی نرمی آپ بھی کر دیں، کہیں گے کہ سارا مسلمان عالم اسلامی اکٹھے ہو کر ایک کل ہٹا کے ادھر سے ہٹائے ادھر لگا دے. جی کوئی ہے گنجائش؟ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کاموں میں مداخلت کرنے کی جہاں اس نے کل رکھا ہے اس کے رکھنے میں حکمت ہے، اور جہاں اس نے کل نہیں رکھا ہے اس کے نہ رکھنے میں حکمت ہے. اور جو اس کا رسول ہے اس کی کتنی شان ہے، ساری کائنات، تمام انبیاء اور رسل، تمام ملائکہ، تمام ائمہ، تمام اولیاء اکٹھے ہو جائیں اس ایک محمد کے برابر ہو سکتے ہیں؟ آواز بلند صلی اتنی بڑی جو عظمت ہے کہ پوری کائنات اپنی ساری عظمتوں اور اپنے سارے مفاخر اور مکارم اور عزتوں کے ساتھ پاک پیغمبر کا مقابلہ، ان کی برابری. تو چلو تھوڑا سا رسول اکرم کو اختیار دے دو. کیا مانتے ہیں کہ رسول اکرم نے اللہ نے کہیں قل کہا ہو اور رسول نے نہ کہا ہو؟ یا اللہ کہیں اس نے قل نہ کہا ہو اور رسول نے بڑھا دیا ہو؟ یہ جو 114 صورتیں ہیں ان میں کہیں کہیں قل ہے اور کہیں کہیں نہیں. اسی طرح آیات ہیں 6666 المشہور، کسی آیت میں قل ہے اور کسی آیت میں قل نہیں. تو کیا آپ کا ایمان ہے؟ جہاں قل ادھر سے آیا تھا وہاں ہے، اور جہاں نہیں وہاں نہیں. پاک پیغمبر نے کہیں اس ادھر سے ادھر کیا. اس کو کہتے ہیں امین. سنتے رہتے ہو نا وہ رسول اکرم کے اعلان نبوت سے پہلے جب آپ نے 40 سال بعد لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا، ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ پہلے بھی نبی تھے لیکن بات تھی بتانے کی، لوگوں کو بتانے کی. رسول اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال بعد کیا. وہ جو پہلے 40 سال تھے ان میں مکے کے لوگ پاک رسول کو صادق اور امین مانتے تھے، حالانکہ رسول نے تو ابھی اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا. حتیٰ کہ رسول نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ اس ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. آنکھوں کے سامنے بتوں کی عبادت ہوتی رہتی تھی. بیت اللہ پہ ناجائز قبضہ تھا بتوں کا، اور سجدہ کس کو ہوتا تھا؟
بیت اللہ کے مسجد الحرام میں؟ بولو نا، آپ تو یہ کہنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے، لیکن ایک حقیقت تھی یا نہیں؟ لات و منات، عزا، حبل وغیرہ کا ہوتا تھا یا نہیں؟ وہ تو اس وقت جان چھوٹی جب علی نے بت توڑ کے زمین پہ پھینکے، اور وہ ہے 8 ہجری، رسول اکرم کی ہجرت کے بھی 8 سال بعد، رسول اکرم کی وفات سے 3 سال پہلے۔ تو جو ہو رہی ہے، رسول اکرم نے کل کتنی عمر اس دنیا میں گزاری؟ 63 سال۔ 3 سال پہلے آپ کتنے سال کے تھے؟ 60 سال۔ رسول کو 60 سال لگے بمائے علی کے، 60 سال رسول کے، 30 سال علی کے۔ باقی تو چلو چھوڑو، یہ 2 ہستیاں تو سب سے اول ہے نا۔ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا اور میں اور علی دونوں، تو یہ 2 ہستیاں ہیں نا کائنات میں سب سے اپر کلاس، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اولا، سب کے مولا۔ ان کو کتنی محنت کرنی پڑی؟ 60 سال پیغمبر اکرم کے، 30 سال مولا، کیونکہ علی رسول سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ 30 سال۔ یعنی جب علی مولا کی ولادت ہوئی تو رسول کتنے سال کے تھے؟ یعنی اس وقت رسول کتنے سال کے تھے جب بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور علی کو لے کے آئی، اور رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا، علی نے آنکھیں کھولی، رسول نے ادھر، علی نے آنکھیں کھولی اور ادھر منہ کھولا، جیسے بچے منہ کھولتے ہیں۔ علی نے منہ کھولا، رسول نے اپنی زبان منہ میں دے دی، اور علی مولا نے ایسے چوسی جیسے بچہ اپنی ماں کا دودھ چوسا۔ اور اس کے بعد رسول اکرم نے اس حدیث کو فرمایا، خصصنی علی بالنظر فخصصته بالعلم، علی نے مجھے چن لیا اپنی پہلی نظر کے لیے، میں نے علی کو چن لیا اپنے علم کے لیے۔ خصصنی علی بالنظر، علی نے مجھے کس اس سے ہمیں یہ بھی ایک نقطہ ملا کہ رسول جب زبان چساتے تھے نا تو فقط دودھ نہیں پلاتے تھے، علم پلاتے تھے۔ جس کو زبان چسائی اسے اپنا علم کا وارث بنایا۔ اچھا، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 30 سال۔ علی اس وقت متولد ہوئے، اب بات کو 30 سال علی کے لگے اور رسول ہو گئے 60 سال۔ اس وقت مکہ فتح ہوا اور رسول اور علی دونوں چلے بیت اللہ کو بتوں سے نجات دلانے کے لیے، یعنی بتوں کا ناجائز قبضہ ختم کرنے کے لیے۔ کتنی محنت کی ان پاک ہستیوں نے، لمبی محنت کی ہے، بس چٹکی میں ہو گیا مسئلہ حل۔ محنت کی نا، پتہ نہیں کتنی جنگیں ہوئیں، کیا کچھ ہوا، پہلے 40 سال، پھر 13 سال، پھر 10 سال، اس کے 8ویں سال آ کر یہ قضیہ حل ہوا۔ کتنا مزہ آیا اس وقت جب رسول نے کہا علی میرے کندھے پہ سوار ہو۔ حیران ہوتا ہوں، علی 30 سال کا جوان ہے
رسول 60 سال کا بوڑھا ہے، تو بجائے اس کے کہ بوڑھا جوان کے کندھے پہ سوار ہو، بوڑھا رسول کہتا ہے علی تو میرے کندھے پہ سوار۔ اور میں ایک جملہ یہ بھی نقل کر سوں تو کوئی حل نہیں ہے کہ جب علی رسول کے کندھے پہ سوار تھے تو رسول اکرم نے ایک بات پوچھی، یا علی کتنے بلند ہو؟ کتنے؟ بابا علی کا معنی ہی بلند ہے، علی کا اپنا لفظ کا معنی کیا ہے، لیکن رسول آپ اس بلند سے پوچھ رہے ہیں کتنے بلند ہو، اور علی کہتے ہیں اتنا بلند ہوں چاہوں تو عرش کو پکڑ لوں۔ کچھ سمجھا ہے؟ یہ بلندی وہ نہیں ہے جو میٹروں فٹوں مٹوں میں ناپی جاتی ہے۔ آج کل ہوائی جہاز اتنا اونچا ہے اور میزائل اتنا اونچا ہے، سورج اتنا اونچا ہے، چاند اتنا اونچا ہے، فلاں جہاں مریخ اتنا بلند ہے، تیرے وہ مریخ شریخ ان پیمائشوں میں نہیں آ سکتے جہاں علی کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ بلندی علی کو کس کے صدقے ملی؟ پیغمبر کے کندھے پر سوار۔ خیر بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ قبضے سے چھڑائے، اور لوگوں کے گھروں میں نہیں، اللہ کے گھر میں جو بھی آتا ہے، کوئی حبل کا کرتا ہے، کوئی لات کا کرتا ہے، کوئی نہیں ہے۔ رسول دیکھتے رہے کتنے سال؟ 40 سال دیکھتے رہے، مسئلہ حل کر دیتے۔ آپ اپنی جوانی میں ہی مسئلہ حل کر دیتے تو شاید کہے کہ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ میرا جو ساتھی ہے وہ اس نے بعد کو جو مجھے دینا تھا، جس کے ساتھ مل کر میں نے یہ کام کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک علی نہیں آئے رسول اکرم نے اعلان، پھر جب تک علی تصدیق کی زبان استعمال کرنے کے لائق نہیں ہوئے اس وقت تک بھی رسول نے اعلان خیر۔ اس وقت سارے مکے کے کفار مشرکین رسول کو کیا مانتے تھے؟ صادق اور امین۔ یہ رسول کو کس قسم کا امین مانتے تھے؟ یعنی رسول کی امانت کو انہوں نے پرکھا ہوا تھا نا، آزمایا ہوا ہوگا نا، یا ویسے ہی کہتے تھے امین؟ کفار کی بات کر رہا ہوں، مشرکین کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی رسول پہ ایمان تو نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے آزمایا ہوگا۔ کیسے آزمایا ہوگا؟ امانتیں رکھتے ہوں گے۔ امانت میں کیا رکھتے تھے؟ کوئی زیور، کوئی سونا، کوئی دراہم، کوئی دنانیر، یہ چیزیں امانت ہوتی ہے نا۔ اور چونکہ رسول اکرم کو جیسے امانت دیتے تھے ویسے ہی امانت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک امانت وہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے پاس امانت رکھوں اور کہوں کہ جب میں واپس مانگوں مجھے یہ منوان ایسی ہی ملنا۔ ایک امانت یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو دوں امانت اس طرح کہ یہ میری امانت ہے، فلاں تک صحیح طور پر پہنچا دو۔ یہ امانت بھی امانت ہوتی ہے یا نہیں؟ واپس کرنے والی بات بھی امانت ہے، لیکن اگر کسی تک پہنچانا ہو تو وہ بھی، اور امین کو دونوں صورتوں میں امین ہونا چاہیے۔ دینے والا واپس مانگے تو بھی امانت، دینے والے نے جہاں تک پہنچانے کا کہا ہو وہاں بھی پوری امانت کے ساتھ پہنچنی چاہیے، یہ تھوڑی بہت ہی گڑبڑ ہونی چاہیے۔ اور میرے خیال میں مشرکین مکہ نے رسول کو دونوں لحاظ سے آزمایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن رسول یہ اس عام درجے کے امین تھے، یہ کچھ اونچی درجے کی امانت تھی۔ کیونکہ یہ جو امانت میں کہہ رہا ہوں، کسی کا مال واپس کرنا تو امانت کے ساتھ کرنا، یا کسی کا مال پہنچانا تو بغیر خیانت کے پہنچانا، یہ امانت تو کیا خیال ہے سلمان بھی اتنا امین ہوگا یا نہیں؟ ابو ذر بھی اتنا امین ہوگا یا نہیں؟ ایک عام مومن متقی بندہ بھی
ایسا امین ہو سکتا ہے یا نہیں جی کہ وہ کوئی خیانت نہ کرے؟ بلکہ میں ایک دن کہہ رہا تھا بھائی یہ جو بینکنگ سسٹم چل رہا ہے بڑا کامیاب چل رہا ہے، یہ امانت کی بنیاد پر چل رہا ہے یا خیانت کی بنیاد پر چل رہا ہے؟ آپ جو اپنا لاکھوں کروڑوں روپیہ جا کے بینک میں جمع کرا دیتے ہیں تو آپ کو تسلی ہوتی ہے یا کچھ گڑبڑ ہوتی ہے؟ تسلی ہوتی ہے نا، اور وہ تسلی پوری صحیح نکلتی ہے یا نہیں؟ آپ کی رقم محفوظ رہتی ہے نا؟ تو اگر بینک والے خیانت کرنے لگ جائے تو ان کا بینک کا سسٹم ہی فلاپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہیں لیکن امانت میں خیانت نہیں کرتے. ایسا ہے یا نہیں؟ کافر بھی ہو اور امانت میں خیانت نہ کرے تو سسٹم اس کا بھی چلتا ہے. یہ تو ہے مال دولت کی امانت، پیسے ٹکے کی امانت. رسول بھی اتنے درجے کا امین تھا، اور رسول کے درجے کی امانت سوچنا وہ کس درجے کا امین تھا. تو اس کا جواب یہ ہے، ایک ہوتی ہے لوگوں کی امانت، ایک ہوتی ہے اللہ کی امانت. سمجھ ہو رہی ہے میری بات کی؟ ایک ہے عوام کی امانت، ایک ہے اللہ کی. کوئی امانت رسول کو دی گئی، یعنی اللہ نے کوئی اپنی امانت بھی اپنے رسول کو دی. وہ کون سی امانت ہے؟ اس کا نام ہے قرآن. اس کا نام کیا ہے؟ کیا قرآن اللہ کی امانت ہے یا نہیں؟ قرآن بھی اس کی امانت ہے، اور قرآن میں جو دین کا علم خزانہ کیا ہے اللہ نے وہ بھی رسول کے لیے امانت ہے. جسے تو دین کہے، تو شریعت کہے، تو احکام کہے، حلال و حرام کہے، معارف کہے، جو بھی کہے، بہرحال جو کچھ قرآن میں ہے، قرآن فقط الفاظ کا نام ہے یا علوم کا نام ہے؟ جی یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، یہ حافظ قرآن ہوتے ہیں یا عالم قرآن ہوتے ہیں؟ جی حافظ قرآن ہونا اور ہے، عالم قرآن ہونا. پھر جو عالم قرآن ہوتے ہیں ان کی بھی درجہ بندی ہے. ایک وہ ہے جو کہتا ہے سلونی سلونی، وہ کتنے درجے کا عالم ہے؟ وہ اس درجے کا عالم ہے جس کو رسول کہہ رہا ہے انا مدینۃ العلم وعلی الباب. اللہ نے رسول کے سینے میں اپنا کتنا علم بھیجا. میں رک گیا ہوں، ذرا آپ کو سوچنے کا موقع دے رہا ہوں. سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنے رسول کو دیا یا کسی اور کو دیا؟ جی ویسے تو اس نے تمام انبیاء کو علم دیا، تمام رسولوں کو، تمام ملائکہ کو، تمام اولیاء و ائمہ کو، ہیں نا سارے جو اللہ سے علم لینے والے ہیں. لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ علم اللہ نے کس کو دیا؟ کوئی اور ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اول سے لے کے آخر تک، ابتدائے کائنات سے لے کے آخر کائنات تک جتنا بھی دیا اللہ نے دیا. اور سب سے زیادہ کسے دیا؟ پاک رسول کو. اسی کو اللہ کہتا ہے نزلہ الروح الامین علی قلبک، میرے روح الامین نے تیرے دل پہ نازل کیا. اب رسول کا دل یا رسول کا سینہ کتنے علم کا خزینہ ہے. کائنات ساری جتنے بھی علم رکھنے والے ہیں چھوٹے یا بڑے، سب کا علم رسول کے علم کے برابر نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. وہ سارا علم رسول واپس لے گئے.
یا دے گئے؟ دے گئے تو کس کو دے گئے؟ اگلے تو بیچارے کوئی کپ لے رہا تھا، کوئی گلاس لیے ہوئے تھا. پتہ نہیں میری بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ دیکھیے نا، میرے پاس وہ دودھ کا جگ بھرا ہوا اور میں وہ دینا چاہتا ہوں. جو لینے والا ہے کوئی پیالی لے کے آیا ہے، کوئی گلاس لے کے آیا ہے، تو میں کتنا ڈالوں گا؟ جتنا اس کے برتن کی. اور اگر میں سارا جگ ڈال دوں تو اس پہ لینے والے پہ اعتراض نہیں ہوگا، دینے والے پہ اعتراض ہوگا کہ تو دیکھ نہیں رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں پیالی تھی. تو اب رسول تو دینے کے لیے آئے، لیکن دے تو اتنا ہی دے سکتے ہیں نا جتنا لینے والے کا ظرف ہے. اور یہ بتائیے کہ اگر کوئی پی ایچ ڈی اپنا علم دینا چاہے اور سارے آگے بیٹھے ہوں پرائمری، جو لینے والے ہیں وہ کس درجے کے ہوں؟ پرائمری درجے کے. اور جو استاد بزرگ دینے والا ہے وہ ہو پی ایچ ڈی، تو وہ پرائمری والوں کو ساری پی ایچ ڈی دے دے گا. کتنا دے گا؟ جتنا ان پرائمری والوں کی ظرف کی گنجائش ہوگی. میں کیا کہوں، رسول ہے دینے والا، آپ کی کلاس ہے لینے والی. ان میں کسی کے پاس چھوٹی سی پیالی ہے، کسی کے پاس کپ ہے، اور رسول بحر بے کنار ہے. رسول کا علم بحر بے کنار ہے. لینے والے بیچارے جو ظرف لے کے آئے ہیں، تو یہ تو ہے رسول دیں گے ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق، لیکن سارے بھی مل جائیں تو کیا رسول کا سارا علم ان کے پاس آ جائے گا؟ جی بچ جائے گا. اگر بچ جائے گا تو رسول واپس لے جائے کیا کرے؟ رسول نے تو واپس جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ رسول کی تو فیصلہ ہے اللہ کا، میں نے 63 سال کے بعد آپ کو واپس بلا لیا. اب بتائیے رسول اپنا علم واپس لے گئے، دے گئے تو کس کو دے گئے؟ ڈھونڈنا کوئی ایسا جس کا اتنا ہی ظرف ہو جتنا دینے والے کا ہے. اب شاید آپ کو سمجھ آئے گی اس حدیث کی جس میں رسول اکرم نے فرمایا اوعاکم علی، علی تمہارے ظرفوں میں سے سب سے وسیع ظرف کا مالک ہے. اس میں تفسیر ہے، رسول اکرم کا جملہ ہے اوعا، تم میں سے سب سے زیادہ وسیع ظرف والا کون ہے؟ علی ہے. تو پھر اب اللہ کا رسول کسے دے گا؟ دیا تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی، میں علم کا، علی اس کا. من اراد العلم فلیات من الباب، جیسے میرا علم چاہیے وہ دروازے پہ آئے. تو کیا خیال ہے آج 14ویں صدی 15ویں صدی ہے، 1400 سال پورے ہو گئے. اب 15ویں کا بھی عنقریب 50 سال ہو جائیں گے. کبھی ایک زمانہ تھا بچے تھے سنتے تھے 15ویں لگنی ہی نہیں. جی لگ گئی ہے یا نہیں؟ 42 سال گزر رہے ہیں یا نہیں؟ 41 یا 41 گزر گئے، 42 لگ گیا. تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم آج جو علم رسول کو اللہ نے دیا تھا وہ کوئی ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ جو ہم اس صدی میں بیٹھے ہیں، ہماری کوئی مشکل کشائی رسول کا علم کرتا ہے یا نہیں؟ ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ زمین کی زیادہ ضرورت ہے یا رسول کے علم کی؟ جی سونے کے محلات کی زیادہ ضرورت ہے یا علم پیغمبر کی؟ جی کوئی کائنات میں ایسی چیز ہے جو رسول کے علم سے زیادہ ہمیں ضرورت ہو؟ جی سب سے زیادہ
احتیاج اور سب سے زیادہ مفید ترین ہماری دنیا کی زندگی کے لیے اور ہماری آخرت کی زندگی کے لیے اگر ہے تو وہ علم ہے جو مدینۃ العلم کے سینے میں ہے۔ اب بتا لینا چاہتا ہے یا نہیں؟ فقط فضائل پڑھنے ہیں یا کچھ علم لینا بھی ہے؟ یعنی یہ کہنا ہے ہمارا رسول سب سے عالم، باقی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، یہ کوئی بات بنتی ہے؟ فقط قصیدہ نہیں چاہیے، اپنی جھولی میں ڈالنا بھی چاہیے۔ گداگر بن، گدا کر، لیکن کہاں گدا کر؟ اب رسول کا فرمان تجھے کہے گا من اراد العلم فلیأت من الباب، جسے میرا علم چاہیے اس دروازے پہ آ کے گدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیخ و سلامتی علماء حق بلند تار صلوات۔ یہ سارا علم اللہ کی امانت پاک پیغمبر کو دی گئی۔ پورا قرآن بھی امانت اور قرآن کا علم بھی۔ میں اس لیے بات دہرا رہا ہوں کہ لوگ فقط قرآن سمجھتے ہیں الفاظ کو، بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک الفاظ فقط قرآن نہیں، اصل قرآن وہ ہے جو ان الفاظ کے اندر نور کے طور پر بھرا ہوا۔ اور قرآن نور ہے یا نہیں؟ علم قرآن نور ہے یا نہیں؟ جس کو ضرورت ہے ایک صلوات بھیجو۔ پتہ نہیں یہ نور آپ کو کہاں نصیب ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نصیب؟ کہیں ملتا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ میرے خیال ہے دکانوں میں جا کے ملتا ہے، بازاروں میں بکتا ہے۔ بابا کتنی بڑی خیرات ہے کربلا والوں کی طرف سے کہ ان کی مجلسوں میں وہ نور تقسیم ہوتا ہے۔ بس فقط ایک شرط ہے کہ دینے والے کے پاس کچھ ہو، اور اگر ماشاءاللہ دینے والا تجھ سے بھی کم تر ہو۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں سننے والے بڑے عالم ہوتے ہیں، پڑھنے والے ان سے کم تر، یہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کرے خدا ہمیں اپنی مجالس کی اس حد تک ترقی کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں نور علم قرآن بزبان ناطق قرآن تقسیم ہونے کا موقع بنے۔ خیر، یہ سارا علم اللہ کی امانت تھا یا نہیں؟ کس کو ملی؟ رسول اکرم امین بنے یا نہ بنے؟ اب تو اگر رسول کو امین مانے جی لوگوں کے درہم و دینار میں خیانت نہیں کرتا تھا، وہ لو درجے کی امانت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ وہ بڑی، میں اب اسے تھرڈ کلاس میں نہیں کہہ سکتا، اس سے بھی نیچے کوئی کلاس ہوتی ہے۔ تو مال و دولت کی امانت لو درجے کی امانت ہے۔ اصل اگر رسول کو امین دیکھنا چاہتا ہے تو اس نور کی امانت کو دیکھ جس کے لیے اللہ نے سینہ پیغمبر کو منتخب فرمایا۔ اور وہ امانت واپس نہیں لے گئے، وہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوئی، جس کی طرف منتقل ہوئی وہ باب مدینۃ العلم، اور پھر وہ باب بھی واپس نہیں لے گیا۔ وہ باب ایک زنجیر ہے، پہلے سے دوسرے کو ملا، دوسرے سے تیسرے کو ملا، تیسرے سے چوتھے کو ملا، آج کہاں ہے؟ وہ علم جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کے قلب مقدس میں اترا تھا آج ہے یا نہیں ہے؟ تو کسی ایسے سینوں کو ڈھونڈنا جو اتنا ہی وسیع ہو جتنا رسول کا سینہ وسیع۔
یہ وہ معرفت کی باتیں ہیں جو تجھے دیگر مقامات پہ نہیں ملتی. وہاں تو ان کو پیر مرشد بھی ایسے ہیں جو ایک صورت کو فقط الفاظ کو بھی یاد نہیں کر سکتے. کہاں الفاظ کو یاد نہ کر سکنا اور کہاں علم کے نور کے سمندر بہانا. تو اس لیے امیر المومنین نے یہ سادہ نہیں کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میرے جانے سے پہلے پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو. کیوں؟ انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، میں تو آسمان کے راستے زمین کی راہوں سے بھی زیادہ. تو الحمدللہ آپ کو ایسی مجالس نصیب ہوئی ہیں کہ جس میں اور کوئی خیرات تقسیم ہو یا نہ ہو، علم آل محمد کی خیرات تقسیم. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ایک نیاز تبرک، آج کل اسے لنگر کہا جاتا ہے، وہ ہے جو دیگ میں سے نکلتا ہے اور بندوں کے معدے کی زینت بنتا ہے. اور ہمارا ایمان ہے جو بھی رزق امام کی طرف منسوب ہو کے تقسیم ہو وہ مبارک ہوتا ہے. ہمارا ایمان ہے حلوہ ہو، چاول ہو، زردہ ہو، روٹی ہو، سالن ہو، فروٹ ہو، پھل ہو، کوئی بھی شے ہو، جب اس کی نسبت معصوم کی طرف ہو جائے گی وہ بابرکت اور مبارک ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم بڑی عزت اور عظمت کے ساتھ اس تبرک کے قائل ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں. ہم اس کی بھی عزتی کے قائل نہیں ہیں. لینے والوں کو بھی چاہیے کہ عزت سے لے، فقط کھانا نہ سمجھیں، امام کا مبارک مال سمجھیں. اس لیے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں یہ چھینا جھپٹی لگی ہوئی ہوتی ہے نا، جس سے اس تبرک کی کوئی تھوڑی تھوڑی توہین کا عنصر اٹھتا ہے. اس میں انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. مصیبت یہ ہوتی ہے کہ معرفت نہیں ہوتی ہے. بآواز بلند صلوات. ایک یہ تبرک ہے، نیاز ہے، لیکن میں ایک دوسری نیاز کی توجہ دلاتا ہوں. وہ نیاز ممبر سے برآمد ہوتی ہے. وہ نیاز دیگ سے نہیں نکلتی. وہ کہاں سے برآمد ہوتی ہے؟ ممبر سے. ممبر سے برآمد ہوتی ہے اور سامعین کے دل و دماغ کو نورانی کرتی ہے. کہا اس نیاز یا تبرک کی حیثیت اس سے بہتر ہے یا نہیں؟ وہ جو میں کہہ چکا ہوں مبارک ہے، جو غذا بھی آپ کو ملتی ہے معصوم کے نام سے مبارک ہے، لیکن اس کی برکت کا مقام کچھ اور ہے. علوم آل محمد کی خیرات جو مجالس میں تقسیم ہوتی ہے، اس کے مبارک ہونے کا مقام کچھ. وہ تو کھائے گا، تیری خون بنے گا اور تیرے بدن میں توانائی پیدا ہوگی، برکت پیدا ہوگی، اس میں حد نہیں ہے. لیکن غذا کھا کے برکت کے لیے خون پیدا ہونا یہ کچھ اور ہے. نور علم سے اپنے قلب و دماغ کو منور کر کے آخرت کی گتھیاں سلجھانا. لہذا تھوڑا سا توجہ ہماری صحیح ہونی. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بآواز بلند صلوات. اب رسول اکرم امین تھے یا نہیں؟ قرآن کے بارے میں کتنے امین تھے؟ یعنی اتنے امین تھے جہاں اس نے کہا قل، وہاں قل ہے، اور جہاں اس نے قل نہیں کہا، کلام اس کا ہے لیکن قل نہیں ہے. کیوں؟ یہ امانت کا تقاضا ہے. امانت اس کی ہے، میں امین ہوں. یعنی پیغمبر اکرم کیا ہے؟ امین ہے. مجھ امین کو یہ اجازت نہیں کہ جہاں وہ چاہے کچھ اور میں کروں کچھ اور. لہذا دین ایک امانت ہے، شریعت ایک امانت ہے،
علم قرآن ایک امانت ہے، معارف قرآنی ایک امانت ہے، اصول دین ایک امانت ہے، فروع دین ایک امانت ہے۔ اگر پاک پیغمبر اس امانت میں اوپر نیچے نہیں کر سکتا تو تم میں کون ہے؟ تھوڑا سا سمجھیے، مذاق نہیں ہے۔ ایک شخص ممبر پہ آ جائے اور اپنی مرضیاں چلائے، ممبر پہ آنے والا بھی امین ہونا چاہیے۔ اگر اس سے امانت داری نہیں برتی جا سکتی تو نہ آئے ممبر پر، یہ خائن کا جگہ نہیں ہے، یہ امین کا مقام ہے۔ اس لیے اگر علماء کرام اور فقہاء آپ سے کہتے ہیں کہ یوں سے یوں نہ کرو، جو کچھ حکم ہے ویسے کرو، آپ جذبات میں فیصلے کرتے ہیں، اپنی مرضیاں جگاتے ہیں، اور بالخصوص پاکستان میں زیادہ چل رہی ہیں، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ پاکستان اتنا آزاد نہیں ہونا چاہیے کہ امانت پہ خیانت ہونے لگ جائے۔ امانت کو امانت رکھو۔ کتنی بڑی امانت ہے جس میں رسول اکرم بھی ذرا ادھر سے ادھر۔ ذرا بتا، علی کو مولا مانتا ہے؟ کس نے مولا بنایا؟ پھر بتا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، رسول نے فرمایا، رسول نے اس امانت کو پہنچایا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے، اب میرے الفاظ میں، تیری رب کی طرف سے جو امانت بھیج دی گئی ہے پہنچا اس کو، نہ پہنچایا کیا کہنا؟ کیا خیال ہے، رسول اکرم نے امانت پہنچائی یا نہ پہنچائی؟ لوگوں کے بارے میں جانتے تھے یہ ڈنگے ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اکرم نے فقط زبانی طور پر علی کا ہاتھ پکڑ کے من کن تو مولا کا اعلان نہیں کیا، بلکہ خیمہ لگوایا، علی کو اس میں بٹھوایا، تمام مردوں اور عورتوں کو حکم دیا لائن لگاؤ، اندر جا کے علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، بیعت کرو۔ کیا کروائی؟ کس کی؟ علی کی۔ بیعت کرنے والے بھی بڑے عجیب و غریب ثابت ہوئے۔ ایک بیعت کرنے والا جو آیا اس کا جملہ نوٹ ہو گیا، اور آج تک وہ دہرایا جاتا ہے کہ ایک بیعت کرنے والے نے کہا بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولا یا و مولا کل مؤمن و مومنہ، مبارک مبارک ہے ابو طالب کے لال علی، تو میرا بھی مولا، ہر مومن کا بھی مولا، اور ہر مومنہ کا بھی مولا۔ بعض جملے بڑے محفوظ ہونے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ محفوظ ہو گیا یہ جملہ، اور تاریخ نے اس کو باقاعدہ نوٹ کیا۔ یہ رسول اکرم کی وفات سے 70 دن پہلے ہوا۔ مثلا آپ خود ہی سمجھدار ہیں، یہ 18 ذی الحجہ تھی نا، غدیر کا اعلان کس تاریخ کو ہوا؟ رسول اکرم کی وفات کس تاریخ کو ہوئی؟ 28 صفر، وہی سال گزرا 18 ذی الحجہ، 12 دن ذی الحجہ کے گزرے، بعد کو کون سا مہینہ آیا؟ محرم، 30 دن محرم کے گزرے، کتنے ہو گئے؟ 12 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 42، اور 28 صفر کے کتنے ہو گئے؟ 70 دن کا فاصلہ ہے۔ 70 دن پہلے جو رسول نے بیعت کرائی تھی، 70 دن بعد اس کا یہ حال ہوا کہ زہرا کی چیخیں نکل۔ کیسے درد نہ ہو بی بی کی ہو۔ یاد رکھ میرے دوست، بی بی کے درد 2 قسم کے ہیں، ایک بی بی کا جسمانی درد ہے،
ایک بیوی کا روحانی درد ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جسمانی درد پہ زیادہ مصائب پڑھے جاتے ہیں، لیکن ذرا اس بیوی کے جگر سے پوچھ تو صحیح کہ جس کے بابا اس نے 70 دن پہلے بیعت کرائی تھی، اور شاید آپ کو اس بات کی طرف توجہ ہوگی کہ اس بیعت کے دن یعنی غدیر کے میدان میں زہرا بھی تھی یا نہیں؟ شاید آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ اس حج میں بی بی نے بھی حج کیا تھا، اس حج میں بی بی بھی حج پہ گئی تھی، زہرا اس حج میں موجود تھی، اور جب موجود تھی تو بابا کے ساتھ ہی واپس آئی ہوگی نا، اور میدان غدیر میں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی علی کی بیعت ہو رہی ہے، اور پھر 70 دن بعد دیکھ رہی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالیا۔ اور اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب رسول روتے تھے، زہرا کو دیکھتے تھے، وقت رسول کا قریب آ رہا تھا، اور جو وفات کا دن قریب آ رہا تھا رسول کے قلب کی کیفیت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ زہرا جو بیمار کرسی اور تیمارداری کے لیے موجود ہوتی تھی، رسول آنکھ کھولتے، زہرا پہ نظر پڑتی، رونا شروع ہو گئے۔ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ معلوم ہوا رسول دیکھتے تھے ابھی وہ وقت قریب ہے جب یہ دروازے کے پیچھے ہوگی، یہی میری بیٹی ایک دروازے کے پیچھے ہوگی، کوئی باہر ہوگا اور دھمکی دے کے کہے گا نکالو علی کو باہر ورنہ ہم اس گھر کو نظر آتش کر دیں گے۔ اور اندر سے بی بی کہے گی کیا تو اس گھر کو نظر آتش کرے گا جس میں فاطمہ ہے؟ اور وہ کہتا ہے وَإِن ہے تو ہوتی رہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں اس کا وَإِن کہنا، اور یہ کہنا اگر ہے تو ہوتی رہے، ہم بالکل باز نہیں آئیں گے۔ بتا اس سے زہرا کے جگر کو زخم لگا یا نہ لگا، زہرا کے قلب کو صدمہ پہنچا یا نہ پہنچا؟ میں کہتا ہوں یہ صدمہ کوئی معمولی صدمہ نہیں ہے، برچھی سینے سے گزر جائے وہ صدمہ کچھ اور ہے۔ زہرا کے جگر کو یہ صدمہ بہت زیادہ ہے کہ رسول اس دروازے پہ آئے تھے، تطہیر پڑھتے رہے اور لوگ آگے دھمکیاں دیں، لیکن میرے عزیزو یہ صدموں پہ صدمے اور یہ صدموں پہ صدمے زہرا کو مزمحل کرنے لگے، اور بی بی کمزور سے کمزور تر ہونے لگی، اس حد تک پہنچ گئی کہ اب اپنے بستر سے اٹھنے پہ قادر نہ رہی، بستر پہ پڑ گئی اور علی سے کہتی تھی میرے ماں سرتاج میری بیماری کسی کو بتانا نہیں، میری تیمارداری کے لیے کوئی نہ آئے، میں مدینے والوں کی تیمارداری کے لائق نہیں ہوں۔ عزادارو یہی ہوتا رہا، بس مختصر کروں، آخر بی بی اپنے بستر پر تھی، عالم خواب میں چلی گئی، نیند میں بابا کی زیارت رسید ہوئی، دیکھا کہ بابا موتیوں کا محل ہے، فرشتوں کا جھرمٹ ہے، اور رسول اکرم تشریف فرما ہے۔ جو ہی بیٹی پہ نظر پڑی فرماتے زہرا کیا تو میرے پاس نہیں آتی ہے؟ اور زہرا نے کہا بابا مجھے جلدی بلا لو، مجھے اپنے پاس بلا لو۔ آپ جانتے ہیں کہ بی بی کی دعا ہوتی تھی اللہم عجل لی وفاتی، اے اللہ مجھے جلدی وفات دے دے، بابا مجھے بلا لو نا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ہاں میری دختر آج شب تو میرے پاس آ رہی ہے، آج رات تو میرے پاس آ رہی ہے۔ بس جو ہی خواب ختم ہوا اور بی بی کو یقین ہو گیا کہ میری زندگی کا آج آخری دن ہے، بس دو چار جملوں کی اجازت دو۔ آخری دن کی جب یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی کا آخری دن ہے تو بی بی نے وہ آخری دن کیسے گزارا؟ روایت کہتی ہے بستر سے اٹھنے پہ قادر تو نہ تھی لیکن اٹھی کیسے اٹھی؟ دیوار کا سہارا لیا، آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، آہستہ آہستہ چلتی گئی۔ کہاں گئی؟ جہاں بھرے ہوئے پانی کے برتن پڑے ہوئے تھے، اور وہاں بیٹھی اور کہنے لگی آؤ میرے حسنین شہزادو، میں چاہتی ہوں تمہیں غسل دے دوں، تمہیں نہلا دوں، تمہیں فاخرہ کپڑے پہناؤں۔ بس اسی مسروع
تشریف لائے، دیکھا تو بستر پہ نہ تھی اور بچوں کو نہلا رہی تھی۔ قریب آئے، زہرا تو نے پھر گھر کے کام کرنا شروع کر دیا، تو اس قادر نہ رہی تھی، تو نے کیوں امور خانہ داری کو انجام دینا شروع کر دیا؟ بی بی کا جواب آیا، میرے سرتاج، چونکہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میں نے چاہا ہے اپنے بچوں کی آخری خدمت کر لوں۔ علی نے پوچھا، زہرا تجھے کس نے بتایا کہ تیرا آخری دن ہے؟ بی بی بولی، مجھے بابا نے خواب میں بتا دیا ہے، بابا مجھے خواب میں بتا گئے تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ اے علی مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں آپ کو کچھ وصیتیں کرنا چاہوں گا، بس ازادار و مختصر کروں۔ بی بی ان سے فارغ ہوئی، حسنین کو بھیج دیا، بستر پہ سوئی۔ علی سر کے قریب آ کے تشریف فرما ہوئے، آ رسول کی بیٹی جو وصیت کر دیے کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر وصیت کو پورا کروں گا۔ زہرا کا پہلا جملہ یہ تھا، یا علی میں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ آپ کی رفاقت میں گزارا ہے، آپ کے گھر میں گزارا ہے، آپ نے مجھے خائنہ نہ پایا ہوگا، آپ نے مجھے امینہ پایا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کبھی مجھ سے بس اتنا اشارہ کرنا تھا، علی کے آنسو بہنے لگے، رو رو کے کہنے لگے، تو نہیں۔ اس کے بعد بی بی نے وصیتیں مزید کی اور فرمایا، میرا غسل آپ کے ذمے، میرا کفن آپ کے ذمے، کافور پڑا ہے جو آسمان سے آیا ہے اس سے مجھے حنوط کرنا، میرا جنازہ آپ کے ذمے، میرا دفن آپ کے ذمے، لیکن میری ایک وصیت ہے، میرے جنازے میں ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دکھایا ہے، جنہوں نے مجھے ستایا ہے، اور یا علی میرے یہ سارے فرائض رات کے اندھیرے میں ادا ہو جائیں، رات کے اندھیرے میں ادا ہو جائیں۔ عزادارو بس آخری جملہ، جنازہ تیار ہوا اور علی نے بچوں سے کہا، آؤ میرے حسن بیٹا، آؤ میرے حسین بیٹا، ہنمو وتزودوا عن امکم، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کے لیے جو بلایا۔ حسنین آگے بڑھے، روایت کی لفظیں ہیں، امام حسن ماں کے چہرے کو بوسے دے رہے تھے اور امام حسین ماں کے تلووں کو بوسے دے رہے تھے، امام حسین ماں کے تلووں کو بوسے دے رہے تھے اور رو رہے تھے اور لپٹے ہوئے تھے کہ ادھر حاطف کی آواز آئی، یا علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، اس لیے کہ ملائکہ میں کوہرام بپا ہو چکا ہوا ہے۔ علی پیار سے آگے بڑھے، بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ حسنین کو ماں سے جدا کیا۔ مجھے آخری جملہ یہ کہنے کی سعادت ملی، جنازہ زہرا کا ہو، لپٹے ہوئے حسنین ہو، چھڑانے والے مولا علی ہو، یہ منظر کچھ اور ہے۔ ہائے جنازہ مولا حسین کا ہو، لپٹی ہوئی سکینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وَيَّ